آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علم بردار، تحریک انصاف کا عروج و زوال، تحریر ظفر اللہ۔ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 174 ووٹوں سے کامیاب ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ بنی گالہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے خلاف یہ پہلی کامیاب تحریک عدم اعتماد تھی جو اپوزیشن کے تمام دھڑوں کے اتحاد سے انجام کو پہنچی۔ ایک ماہ قبل قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی یہ عدم اعتماد کی تحریک کئی اتار چڑھاؤ سے گزری، خاص طور پر آخری 4 دن میں ہونے والے ڈرامائی واقعات پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے، جس میں ووٹنگ کے عمل کو مختلف بیہودہ ہٹ کنڈوں سے ٹالنے کی کوشش کی گئی، جن میں ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے اس عدم اعتماد کی تحریک کو امریکی سازش قرار دے کر رد کیا جانا بھی شامل ہے۔ بالآخر سپریم کورٹ کی مداخلت سے یہ عمل مکمل ہوا، وہ بھی تاخیر سے اور بمشکل۔ اسی طرح کے غیر معمولی واقعات پاکستانی ریاست کے غیر معمولی سیاسی، سماجی اور معاشی بحران کی غمازی کرتے ہیں۔ یہ واقعات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اور حکمران طبقات آپس میں گہرے تضاد، انتشار اور دھڑے بندی کا شکار ہیں، جن کی ملکی خارجہ پالیسی، معاشی مفادات اور لوٹ مار پہ ایک شدید لڑائی ہے، اور یہ ریاست جدید قومی ریاستوں کی طرح نسبتاً یکجا اور اکائی ہونے کے بجائے مختلف طاقتور ریاستی اور سیاسی گروہ بندیوں کا شکار ہے۔ یہ درست ہے کہ کئی سالوں سے اسٹیبلشمنٹ کی کاوشوں سے عمران خان کو سیاسی افق پر ایک نئے چہرے کے طور پر نمودار کروانے کی کوششیں جاری تھیں، جو مختلف طاقتور افراد کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جاری رہی۔ کرپشن سے پاک، ایماندار اور مقبول سیاسی متبادل پاکستان کے عرصہ دراز سے چلے آئے 2 پارٹیوں کے میوزیکل چیئر کے کھیل کے مقابلے میں ناگزیر تھا۔ براہ راست فوجی مداخلت کے متبادل کے طور پر ایک ہائبرڈ نظام حکومت کی تشکیل کا عمل 2 دہائیوں سے جاری تھا، جس کو مختلف سیاسی واقعات نے مہمیز دی اور بالآخر 2018 میں ممکن بنایا گیا۔ اس سارے عمل میں 2007 میں بینظیر کا قتل ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی محنت کشوں اور درمیانے طبقے میں بھی بنیادیوں کے اختتام کا آغاز ہوا، جس عمل کو 2008 کے پیپلز پارٹی کے اقتدار میں انتہائی عوام دشمن اقدامات اپنی انتہا پر لے گئے، جن میں بدترین لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی بھی شامل تھی۔ پاکستان جیسے ملکوں میں روایتی پارٹیوں میں شخصیات وسیع تر عوام کی امیدوں، آرزوؤں اور منگوں کا مرکز بن جاتی ہیں۔ شخصیت کا کردار پارٹی کے دوسرے پہلوؤں پر حاوی ہوتا ہے۔ ایسے میں پیپلز پارٹی کی سماجی اور سیاسی بنیاد بھٹو کے ان عوامی مفاد کے انقلابی اقدامات میں پنہاں تھی جو 1968 اور 69 کی تحریک کا نتیجہ تھے، لیکن پیپلز پارٹی کی ناکامی اور زوال پذیری بعد کے عرصے میں بڑھتی چلی گئی۔ یہیں سے شدید سیاسی خلا کی کیفیت میں محنت کش طبقے کی کچھ پرتوں اور درمیانے طبقے، بالخصوص وائٹ کالر شہری ورکنگ کلاس، جسے پروفیشنل مڈل کلاس بھی کہا جا سکتا ہے، کہ عمران خان کی طرف رجوع کرنے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے، جو بالآخر 30 اکتوبر 2011 کو مینار پاکستان لاہور کے جلسے میں اپنا بڑا سیاسی اظہار کرتا ہے۔ یہ واقعہ خود عمران خان کے لیے بھی حیران کن تھا، اور یہ ممکن اس لیے ہوا کہ حاوی سیاسی افق پر بائیں طرف کوئی ایسی متبادل سیاسی قوت موجود نہیں تھی جس کی عوامی بنیادیں موجود ہوتیں۔ عمران خان کا ابھار شہری مڈل کلاس کی مختلف پرتوں، بالخصوص اس کی نئی نسل اور نودولتیوں کی سالوں سے جمع ہوئی بے چینی، اضطراب اور بے صبری کا اظہار تھا۔ عمران خان محض ان نظریات، سوچوں اور رویوں کی مجسم شکل تھا جو ایک سماجی کیفیت کی عکاسی کرتی تھی۔ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے آغاز سے ہی اس پر اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی کی مہر سبز تھی۔ دائیں بازو کی اس نسبتاً پاپولر حکومت، جس کا دائیں بازو کی ہی روایتی پارٹی سے تضاد تھا، کہ آڑ میں ریاست سے ہائبرڈ اور 5th جنریشن وار کے نام پر اداروں پر ہونے والی ہر تنقید کو بڑی بے رحمی سے کچل ڈالا۔ تمام میڈیا ہاؤسز مکمل طور پر سینسرشپ کی زد میں تھے، مخالف آوازوں کو سختی سے دبایا گیا اور لوگوں کو اغوا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سارے عمل میں عمران خان نے بھی ریاستی آشرواد کے بلبوتے پر آمرانہ اقدامات کیے اور انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپوزیشن سمیت ہر مکتبہ فکر کے مخالفین کو حقارت اور جبر کا نشانہ بنایا۔ اس سارے عمل سے عوام کی کئی پرتوں، بالخصوص پنجاب میں اداروں کے خلاف آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، جو ان کے لیے شدید تشویش کا باعث تھی۔ تیزی سے غیر مقبول ہوتی اس حکومت سے فاصلہ رکھنا فوج کی اپنی ساکھ کے لیے ناگزیر بن گیا تھا۔ اس سارے عمل میں عمران خان جیسے کردار کو گہرائی میں دیکھنے کے لیے مارکسزم کی طرف رجوع کی اہمیت بڑھ جائے،
جو تاریخ میں فرد کے کردار کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بعض اوقات تاریخ میں فرد کا کردار فیصلہ کن اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ ایسے افراد کے کردار پر انقلاب روس کے معمار لیون ٹروٹسکی نے اپنی شرح آفاق تصنیف انقلاب روس کی تاریخ اور خاص طور پر اسٹالن میں تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح تاریخی رجحانات اور واقعات مرتکز ہو کر کسی ایک فرد کے کردار میں اپنا اظہار کرتے ہیں۔ عمران خان بھی اپنی شخصیت میں ایک اہمیت کا حامل کردار ہے، جس کی انا پرستی، نرگسیت، ہٹ دھرمی، رجت پرستی اور آمرانہ مزاج جیسی خصوصیات کے ملغوبے نے ان 3.5 برسوں میں کبھی نہ دیکھے گئے منفی اور بھیانک اثرات سماج پر مرتب کیے ہیں، جو دور رس کردار کے حامل ہیں۔ لیکن وہ پھر ایک سماجی عمل کا شخصی اظہار ہے۔ اس کی یہ خاصیتیں بنیادی طور پر اس طبقے کی خاصیتیں ہیں جس کی وہ نمائندگی کرتا ہے۔ معروضی طور پر حالیہ رونما ہونے والے واقعات اور عدم اعتماد کی تحریک ریاستی اداروں کے مابین رساکشی اور ٹکراؤ کی شدت کی گمازی کرتی ہے، جس کا بڑا اظہار یہاں کی کلیدی خفیہ ایجنسی کے چیف، جو عمران خان کو منظور نظر تھا، کو آرمی چیف کی طرف سے ہٹانے کے بعد شروع ہوا۔ اس سے عمران خان کی 10 سالہ یا شاید اس سے بھی زیادہ حکومت کی منصوبہ بندی، جس میں ہٹائے جانے والے اعلیٰ عہدیدار کو آرمی چیف بنانا بھی شامل تھا، پر کاری ضرب لگی۔ اس ساری منصوبہ بندی جو خاک میں مل گئی میں عمران خان کے ساتھ اداروں کے کچھ اور طاقتور لوگ بھی شامل تھے۔ ایک پورا گروہ تھا جو اقلیت میں ہونے کے باوجود خاصا طاقتور تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اندر کی لڑائی اور تضادات کتنے شدید ہیں، جس سے ریاست کو خانہ جنگی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔ عمران خان کی اقتدار سے دستبردار نہ ہونے کی ضد اور ہٹ دھرمی بے سبب نہیں تھی۔ مذکورہ بالا طاقتور حلقوں کی پشت پناہی کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اس بات کے امکان موجود ہیں کہ نئی سیاسی حکومت کی تشکیل کے بعد اس دھڑے کے خلاف سنجیدہ اقدامات کیے جائیں اور باقی کمان کی طرف سے ایک سرجیکل آپریشن کیا جائے جو ان تضادات کو مزید بھڑکانے کا موجب بن سکتا ہے۔ نجم سیٹھی جیسے خود حزب اختلاف کے تجزیہ نگاروں کے مطابق بھی عمران خان کی کلیدی اداروں کے جونیئر افسران اور ان کے خاندانوں میں خاصی مقبولیت ہے۔ عمران خان مبینہ امریکی سازش کی مسلسل تکرار سے اپنے بنیادوں کو کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہوا ہے۔ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک امریکی ایما پر نہ صحیح مگر اس کے مفادات کے مطابق ہو۔ امریکہ کی دوسرے ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی، بغاوتوں و انتشار کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ جہاں وہ مختلف خطوں میں اپنی سامراجی عزائم اور مفادات کے لیے مداخلت کرتا ہے، وہیں پاکستان کے اس خطے میں اسٹریٹجک پوزیشن امریکہ کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ امریکہ چین سر جنگ میں بھی دونوں ممالک اپنے اثر و رسوخ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ امریکہ چین کی پراکسی وار میں پاکستانی ریاست میں بھی دھڑے بندی موجود ہے، جس کا اظہار مختلف سیاسی بیانیوں اور ریاستی پالیسیوں میں نظر آتا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ پاکستانی خارجہ معاملات میں کوئی بھی وزیر اعظم آزاد اور خود مختار انداز میں پالیسیاں بنانے سے قاصر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اس میں فیصلہ کن مداخلت ہوتی ہے۔ ممکنہ امریکی مداخلت بھی دراصل ریاستی دھڑوں کے درمیان غیر تصادم کی ایک وجہ ہے، جس میں عمران خان ایک ریاستی دھڑے کی نمائندگی کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی مختلف اشکال واضح ہونا شروع ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان امریکی سازش کے نعرے کی بنیاد پر اپنے ممبران قابل ذکر تعداد میں اسمبلی میں پہنچا پائے، مگر طویل مدتی تناظر میں اقتدار سے بے دخلی اس کی پارٹی کی بڑی حد تک خالی ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بات کی موجودہ کیفیت میں بہت کم امکانات ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار حاصل کر سکے۔ تحریک انصاف کے اقتدار کے آغاز میں وسیع تر عوام کی بہت امیدیں تھیں۔ عوام پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کئی ادوار بھگت چکے تھے جن میں ان کی زندگیاں تلخ رہی۔ عمران خان عوام کی ان محرومیوں کو کیش کرانے کے لیے اپنے سیاسی جلسوں اور تقاریر میں وعدوں کو ان بلندیوں پر لے گیا جو سرمایہ داری کی اس کیفیت میں ناممکن تھا۔ ایسے اعلانات کیے گئے جو مضحکہ خیز اور ناقابل عمل تھے۔ یہ سب ایک خود پسند، مغرور اور ذہنی بیمار شخص کی طرف سے تھے جو زمینی حقائق سے کوسوں دور تھا اور اقتدار میں آنے کے لیے کوئی بھی جھوٹ بولنے کو تیار تھا۔ دراصل وہ سیاست، سماجیات اور گورننس سے مکمل نابلد شخص تھا جس نے ان تضادات کو اپنے اقتدار کے لیے اس شدت سے چھیڑنے کی کوشش کی جس کا کوئی بھی سنجیدہ بورژوا حکمران بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اقتدار کے بعد یہ ساری بھڑک بازیاں جہاں اس کے لیے مسئلہ بن گئی، وہیں اس کو لانے والوں کی شانی کا باعث بنی۔ اسی دباؤ میں اس نے ایسے اقدامات کا آغاز کیا جو ریاست اور نظام سے بعض اوقات متصادم تھے۔ کرپشن کے خلاف جنگ میں وہ مکمل ناکام رہا۔ کالے دھن کو کنٹرول کرتے کرتے حقیقی معیشت بھی بحران میں داخل ہو گئی، جہاں سے پھر اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔
دائیں بازو کی پاپولسٹ نعرہ بازی اس کے گلے کی ہڈی بن گئی اور فرسٹریشن میں وہ ان حدود کو چھونا شروع ہو گیا جو اس کے لیے ممنوع تھی۔ ناکامی کی اس کیفیت میں وہ اس بات پر مکمل یقین رکھنے لگا کہ پارلیمانی جمہوریت میں 5 سالہ اقتدار مسائل کے حل کے لیے ناکافی ہیں، جس کے نتیجے میں اس نے صدارتی نظام وغیرہ کی بحث کو اتارا اور ہر قسم کی سیاسی و جمہوری آزادیوں کے خلاف آمرانہ اقدام شروع کر دیے۔ مذہب کا بے دریغ استعمال شروع کر دیا۔ معاشی پالیسیوں میں حکومت نے مزدور دشمن اقدامات کے ریکارڈ توڑ دیے۔ IMF کی سخت شرائط کو بڑی بے رحمی سے لاگو کیا، جس سے عوام کی زندگیاں اجیرن ہو گئی۔ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہوئے۔ سوائے درمیانے طبقے کی مذکورہ بھالا ڈھیٹ اور بے شرم پرتوں کے، حکومت سماج کی ہر پرت کی نظروں میں بے توقیر ہونا شروع ہو گئی، جہاں پھر مخالف دھڑوں کو اس پر وار کرنے کے لیے سازگار حالات میسر آئے۔ نئی تشکیل ہونے والی حکومت کے لیے بھی کوئی آسانیاں نہیں ہیں۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں قائم ہونے والی نئی حکومت ایک شدید دباؤ میں ہوگی، جس کے لیے اسے ریلیف کے اقدامات کرنے پڑیں گے، جو ان حالات میں بہت مشکل ہیں۔ عمران حکومت کے IMF سے کیے گئے معاہدوں سے رودگردانی آسان نہیں ہے۔ ہر حال میں یہ کوشش کریں گے کہ امریکی حمایت سے IMF کی کڑی شرائط میں کچھ نرمی کروائیں۔ سماج اندرونی طور پر ایک گہرے خلفشار اور تضادات کا شکار ہے۔ جب تک محنت کش طبقات اپنے کلاسیکی انداز میں سیاست میں بھرپور مداخلت نہیں کرتے، یہ خلفشار اپنا اظہار مختلف شکلوں میں کرتا رہے گا۔ تحریک انصاف کی سماجی بنیادیں وقتی ہلچل اور اضطراب کے بعد آنے والے دنوں میں اپنی سرشت کے مطابق غیر سرگرم ہونے کی طرف جا سکتی ہیں۔ اس بات کے امکانات انتہائی مخدوش ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف مراجعت کریں۔ مختصر عرصے کے لیے سیاسی تحرک میں کمی آ سکتی ہے، مگر عوام بڑے سیاسی واقعات سے سیکھتے ہیں اور ضروری نتائج اخذ کرتے ہیں۔ تاریخ بڑی کفایت شاعری سے محنت کش طبقے کے ذہن اور شعور پر مسلط آلائشوں کی صفائی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پرولتاریہ کی بڑی لڑائی سے پہلے ان رکاوٹوں کا دور ہونا بہت ضروری ہے۔ انقلاب کسی ہچکچاہٹ اور ابہام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ایک متبادل پارٹی کی ہے جو مستقبل میں برپا ہونے والے سماجی طوفانوں کو ایک دامن میں سمو سکے۔